يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا تو اسی عید کے بارے میں کچھ روشنی ڈالوں گا کہ اسلام میں عیدیں کتنی ہیں اور اہل بدعت نے کتنی بنا لی ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں۔ مختصر، زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا، یہ بار بار مثال سناتا رہتا ہوں۔ بات مختصر ہو جامع ہو، دلائل مختصر ہو جامع ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا جسے اسلام کہا جاتا ہے، یہ دین عملی زندگی سکھاتا ہے انسان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین هو النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے، یعنی اللہ کے بھی حقوق ادا ہوں، اس کے رسول کے بھی حقوق ادا ہوں اور عام مسلمانوں کی بھی حقوق ادا ہوں۔ اور اگر کبھی کوئی حق تلفی ہو جائے تو اللہ نے پھر توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں ہم ان کو پورا کریں۔ 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 وقت نماز ادا کریں۔ رمضان کے روزے فرض کیے، روزے رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی۔ صلاۃ اور سلام میں فرق یہ ہے کہ سلام کہتے ہیں سلامتی کو، یعنی ہر قسم کے عیب سے، عذاب سے سلامتی، مصیبتوں سے سلامتی۔ اور درود کا مطلب ہے خصوصی رحمت، عام رحمت سے بھی بڑے درجے کی رحمت۔ تو ہمیں حکم ہے کہ یہ نبی کے لیے دعا پڑھا کرو، دعا مانگا کرو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تم نبی کے لیے اللہ سے دعا مانگو گے تو تمہارا یہ عقیدہ درست ہو جائے گا کہ نبی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، اور نبی سے مانگنے کا حرام ہونا یہ تمہارے دماغوں میں، دل دماغ میں اچھی طرح یہ بات پیوست ہو جائے گی، اتر جائے گی کہ جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اپنے لیے نبی سے کہاں ہم مانگ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ درود شریف دعا ہے جو کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ کس کے لیے کی جاتی ہے؟ نبی کے لیے کی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میری امت میرے لیے اللہ سے دعا مانگا کرے، رحمت کی دعا مانگا کرے۔ تبھی آپ نے فرمایا جس شخص نے میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگی اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ تو یہ نبی نے کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگ اللہ سے دعا مانگیں میرے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ تو درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوط۔ تو اللہ کے رسول سے خیر خواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول سے خیر خواہی ہے کہ آپ کی تعریف میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ مبالغے کا مطلب ایسی تعریف کہ اللہ اس کے رسول میں فرق ہی ختم ہو جائے، یہ غلو ہے۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بہت زیادہ تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ مجھے یوں کہا کرو عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریفیں جو قرآن مجید نے کی ہیں، جس کے آپ اہل ہیں، وہ تعریفیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن آج کل کے جلسوں میں، نعتوں میں ان تعریفوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ وہ صفات جو واقعتاً قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ان میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے،
تو اللہ اس کے رسول سے خیر خواہی کا مطلب. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ عام مسلمانوں سے خیر خواہی. عام مسلمانوں سے خیر خواہی میں پھر درجات ہیں. سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کا حق ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہے، پھر آپ کے ساتھ دفتروں میں کام کرنے والے، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہے، پھر اپنے جن کے آپ ملازم ہیں کیا ان کو کام آپ پورا کر کے دے رہے ہیں؟ تنخواہ پوری لیتے ہیں تو کام پورا کر کے دے رہے ہیں ملازمین. یہ ساری چیزیں ہیں ایک جو معاشرے میں رہنا سکھاتی ہیں انسان. یہ ہے اصل دین. پھر ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر 2 عیدیں بھی دی ہیں، کیونکہ ہر قوم کا ایک تہوار ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے. وَلَنَا عِيدان، اور ہمارے لیے کتنے ہیں؟ 2. تو دیکھو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قوم کے لیے ایک عید، اور ہمارے لیے عیسائیوں کی کرسمس کتنی ہوتی ہے؟ 1. یہودیوں کا ایک تہوار، ہندوؤں کا ایک تہوار، مسلمانوں کے 2. اب اس میں تیسرے کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمیں نمازیں کتنی دی گئیں؟ 5. اگر کوئی کہے نمازیں 6 ہیں تو بتاؤ یہ دین میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کے نبی 5 دے کے گئے، آپ نے 6 بھی بڑھا دی ہے بھائی. 5 عیدیں دی ہیں یا 6 دی ہیں؟ 5 نمازیں دی ہیں یا 6؟ 5 نمازیں. اب امام صاحب نے اشراق کے وقت بھی جماعت سے نماز شروع کر دی. ایک رکعت میں ہمیں کتنے سجدے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 سجدے. اب ہم کہیں نہیں، نبی نے 2 دیے، ہم تیسرا بھی بنائیں گے. تو یہ اچھا کام ہوگا برا کام ہوگا؟ کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. بہت سے لوگ نبی کے عشق اور محبت میں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ عشق اور محبت خدا کی قسم قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا. یہ عشق اور محبت میں حدود سے تجاوز مت کرو. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے عشق میں تجاوز کیا، جہنم کی آگ کے مستحق ٹھہرے. جہنم کی آگ کے. عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بدعتی نبی سے محبت نہیں کرتے. میں نے کہا کرتے ہیں، یہ غلط ہے. ممکن ہے آپ سے زیادہ کرتے ہوں، مگر یہ محبت قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. محبت کرنے کے آداب ہیں. کیا عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں، مگر یہ محبت مقبول نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر عیسائی یہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی خدائی طاقتیں ہیں. حالانکہ معجزہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہوتی ہے، پیغمبر کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتی. معجزہ تو اللہ ظاہر کرتے ہیں، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے. معجزے میں پیغمبر کے ارادے تصرف کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا. جو یہ سمجھتا ہے کہ معجزہ پیغمبر کے ارادے اور پیغمبر نے اپنی قوت سے کیا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ پیغمبروں کو اسباب سے ہٹ کے کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور نہ اللہ یہ طاقت پیغمبروں کو دیتے ہیں.